اگر انسان پچھلے کئی ہزار سال کی انسانی علمی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے کروڑوں کتابیں اور لاکھوں مصنف مل سکتے ہیں۔ یہ تمام کتابیں تصنیف کرنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اپنے دور کی اعلیٰ ترین درسگاہوں سے فیض یافتہ تھے۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر مصنف کسی استاد کا شاگرد اور کسی نہ کسی تعلیمی ادارے کا طالب علم رہا ہے، اور ہر مصنف کی کتاب اسی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر رہی ہے۔ لیکن دنیا میں ایک کتاب ایسی بھی ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی مصنف نہیں ہے، اور جس شخصیت پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی وہ شخصیت نہ کسی تعلیمی ادارے سے تعلیم یافتہ تھی اور نہ ہی کوئی ان کا استاد تھا۔ یہ کتاب ایک اتھر شخص کے قلب اتھر پر اتاری گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بول کر سنا دی۔ مگر تعجب انگیز بات یہ ہے کہ جس شخصیت پر یہ کتاب اتاری گئی ان کا لقب امی تھا، اور وہ ایک لفظ بھی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور اس کے برعکس دنیاوی مصنفین کا اپنی تحریر کردہ کتابوں کے بارے میں ہمیشہ سے ہی یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ اپنی کتاب کے لیے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر صرف اور صرف اسی موضوع پر حرف اول سے لے کر حرف آخر تک اپنے خیالات، احساسات اور تجربات کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یقیناً کسی انسانی مصنف کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ الفاظ چن چن کر اور معلومات گن گن کر تصنیف کی زینت بنائے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی مصنف اپنی تحریر کردہ کتاب کو نقطۂ اول سے شروع کرتا ہے اور ایک خاص ترتیب سے لکھتے لکھتے نقطۂ آخر تک پہنچا دیتا ہے۔ مگر وہ کتاب یعنی قرآن کا عظیم اعجاز یہ ہے کہ یہ کتاب چھوٹی بڑی صورتوں کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اتھر پر اتاری گئی، جس کو تکمیل تک پہنچنے میں تقریباً 23 سال کا ایک طویل عرصہ لگا۔ اور یہ قرآن چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں کسی خاص ترتیب کا خیال رکھے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اتھر پر اتارا جاتا رہا۔ 23 سال کے طویل دورانی اور مختلف صورتوں کا ٹکڑوں کی شکل میں کسی خاص ترتیب کا خیال رکھے بغیر نازل ہونے کے باوجود اس کتاب کی معلومات اور اعداد و شمار کی حیرت انگیز ترتیب میں حقیقت اور سچائی پائی جاتی ہے جو کسی انسان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ 100% ناممکن ہے۔ مثلاً قرآن میں مہینے کے لیے شہر کا لفظ 12 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یہ معلوم حقیقت ہے کہ ایک شمسی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جبکہ الیوم یعنی دن کا لفظ 365 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ ایک سال میں 365 دن پائے جاتے ہیں۔ قرآن میں الصلوات یعنی نمازوں کا لفظ 5 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یہ بات بھی معلوم حقیقت ہے کہ مسلمانوں پر فرض نمازوں کی تعداد بھی 5 ہے۔ قرآن میں دنیا کا لفظ 115 دفعہ اور آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ ہی استعمال ہوا ہے۔ الملائکہ یعنی فرشتے کا لفظ 88 دفعہ، الشیاطین یعنی شیاطین کا لفظ بھی 88 دفعہ ہی استعمال ہوا ہے۔ کفر کا لفظ 17 دفعہ اور ایمان کا لفظ بھی 17 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ موت 145 دفعہ اور حیات کا لفظ بھی 145 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس کتاب میں ابلیس یعنی شیطان کا نام 11 دفعہ اور شیطان سے پناہ کا ذکر بھی 11 دفعہ ہوا ہے۔ قرآن کی آیات میں قالو یعنی انہوں نے یہ کہا 332 دفعہ، اور کل یعنی آپ یہ کہہ دو بھی 332 دفعہ ہی استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں لفظ آدمی 24 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور عورت کا لفظ بھی 24 ہی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ لوگ 50 مرتبہ اور لفظ نبی بھی 50 ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نقصان کا لفظ 50 مرتبہ اور نفع کا لفظ بھی 50 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ مصیبت 75 مرتبہ اور لفظ شکر بھی 75 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ لفظ گمراہ لوگ 17 دفعہ اور لفظ مردہ لوگ بھی 17 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ سونے کا لفظ 8 مرتبہ اور پرتعیش زندگی کا لفظ بھی 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ 32 مرتبہ اور دولت میں برکت کا لفظ بھی 32 ہی دفعہ استعمال ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ 4 مرتبہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا لفظ بھی 4 ہی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار اللہ تعالیٰ نے محض اسی لیے ترتیب میں شامل کیے تاکہ اس بات کی طرف واضح دلیل ہو جائے کہ کسی بھی انسان یا جن کی لکھی ہوئی کتاب میں اس قدر ربط ہونا بالکل ناممکن ہے۔ اور یہ تمام اعداد و شمار اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل جائیں پھر بھی
قرآن جیسی ایک بھی آیت بنا کر نہیں لا سکتے، اور یہ اس بات کی ٹھوس دلیل ہے کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا ہرگز نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں کچھ یوں فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔